السلام علیکم ناظرین، آج میں فضائل رمضان پڑھ رہا ہوں۔ خوبی ہمیں کرشمہ و ناجو خرام نشت، بسیار سبحا است بتاں را کی نام نشت۔ یہ 6 چیزیں عام صلح یعنی نیک لوگوں کے لیے ضروری بتلائی جاتی ہے کہ خواص اور مقربین کے لیے ان کے ساتھ ایک 7ویں چیز کا بھی اضافہ فرماتے ہیں کہ دل کو اللہ کے سوا کسی چیز کی طرف متوجہ نہ ہونے دیں، حتیٰ کہ روزے کی حالات میں اس کا خیال اور تدبیر کے افطار کے لیے کوئی چیز ہے یا نہیں، یہ بھی خطا فرماتے ہیں۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ روزے میں شام کو افطار کے لیے کسی چیز کے حاصل کرنے کا قصد بھی خطا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے وعدہ رزق پر اعتماد کی کمی ہے۔ شرح احیا میں بعض مشائخ کا قصہ لکھا ہے کہ اگر افطار کے وقت سے پہلے کوئی چیز کہیں سے آ جاتی تھی تو اس کو کسی دوسرے کو دے دیتے تھے، مبادا شاید دل کو اس کی طرف التفات ہو جائے اور توکل میں کسی قسم کی کمی ہو جائے، مگر یہ امور بڑے لوگوں کے لیے ہیں۔ ہم لوگوں کو ان امور کی ہوس کرنا بھی بے محل ہے اور اس حالت پر پہنچے بغیر اس کو اختیار کرنا اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ مفسرین یعنی تفسیر لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کتب علیکم الصیام میں آدمی کے ہر جزو پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پس زبان کا روزہ جھوٹ وغیرہ سے بچنا ہے، اور کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے احتراز، آنکھ کا روزہ لہو و لعب کی چیزوں سے احتراز ہے، اور ایسا ہی باقی اعضاء حتیٰ کہ نفس کا روزہ حرص و ہوی شہوتوں سے بچنا، دل کا روزہ آخرت کے لذتوں سے بھی احتراز، اور سارے خاص کا روزہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص قصداً بلا کسی شرعی عذر کے دن میں بھی رمضان کے روزے کو افطار کر دے، بغیر رمضان کا روزہ چاہے تمام عمر کے روزے رکھے، اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ فائدہ: بعض علماء و مذہب یہاں مذہب کے معنی مسلک کے ہیں، جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ وغیرہ حضرات بھی ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے کو بلا وجہ کھو دیا، اس کی قضا ہو ہی نہیں سکتی، چاہے عمر بھر روزے رکھتا رہے۔ مگر جمہور فقہا کے نزدیک اگر رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تو ایک روزے کے بدلے ایک روزے سے قضا ہو جائے گی، اور اگر روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا کے ایک روزے کے علاوہ 2 مہینے کے روزے کفارے کے ادا کرنے سے فرض
जिम्मे से साकित हो जाता है। अलबत्ता वो बरकत और फजीलत जो रमजानुल मुबारक की है हाथ नहीं आ सकती। और इस हदीस पाक का मतलब है कि वो बरकत हाथ नहीं आ सकती कि जो रमजान शरीफ में रोज़ा रखने से हासिल होती है। ये सब कुछ इस हालात में है कि बाद में कज़ा भी करे और अगर सिरे से रखे ही नहीं, जैसा कि इस ज़माने के बाद फुस्साक यानी नाफरमान लोग की हालत है, जो इस गुमराही का क्या पूछना। रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर इरशाद फरमाई है। सबसे अव्वल तौहीद व रिसालत का इकरार, इसके बाद इस्लाम के चारों मशहूर रुकन जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। कितने मुसलमान हैं जो मर्दमशुमार होते हैं लेकिन इन 5 में से एक के भी करने वाले नहीं। सरकारी कागजात में वे मुसलमान लिखे जाएं मगर अल्लाह की फहरिस्त में वे मुसलमान शुमार नहीं हो सकते। हत्ता कि हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ताला की रिवायत में है कि इस्लाम की बुनियाद 3 चीज़ों पर है, कलमा शहादत और नमाज और रोज़ा। जो शख्स इनमें से एक भी छोड़ दे वो काफिर है, उसका खून कर देना हलाल है। उल्मा ने इन जैसी रिवायत को इनकार के साथ मुक़य्यद किया हो या कोई तवील फरमाई हो, मगर इससे इनकार नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात ऐसे लोगों के बारे में सख्त से सख्त वारिद हुई है, फ़राइज़ के अदा करने में कोताही करने वालों को अल्लाह के कहर से बहुत ही ज़्यादा डरने की ज़रूरत है कि मौत से किसी को चारा नहीं। दुनिया की ऐश व इशरत बहुत जल्द छूटने वाली चीज़ है। कार आमद चीज़ सिर्फ अल्लाह की अताअत है। बहुत से जाहिल तो इतने ही पर किफ़ायत करते हैं कि रोज़ा नहीं रखते, लेकिन बहुत से बददीन जुबान से भी इस किस्म के अल्फाज बक देते हैं कि जो कुफ्र तक पहुंचा देता है। मसलन रोज़ा वो रखे जिसके घर खाने को ना हो, या हमें भूखा मारने से अल्लाह को क्या मिल जाता है, वगैरह इस किस्म के अल्फाज से बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है और बहुत गौर व एहतिमाम से एक मसला समझ लेना चाहिए कि दीन की छोटी से छोटी बात का तमस्खुर और मजाक उड़ाना भी कुफ्र का सबब होता है। अगर कोई शख्स उम्र भर नमाज ना पढ़े, कभी भी रोज़ा ना रखे, इसी तरह और कोई फ़र्ज अदा ना करे, बशर्ते कि उसका मुनकिर ना हो, वो काफिर नहीं। जिस फ़र्ज को अदा नहीं करता उसका गुनाह होता है, और जो आमाल अदा नहीं करता है उनका अज्र मिलता है। लेकिन दीन की किसी छोटी से छोटी बात का तमस्खुर भी कुफ्र है, जिससे और भी तमाम उमूर के नमाज, रोजे, नेक आमाल
ضائع ہو جاتے ہیں بہت زیادہ قابل لحاظ امور ہے، اس لیے روزے کا متعلق بھی کوئی ایسا لفظ ہرگز نہ کہے، اور اگر تمسخر وغیرہ نہ کرے تب بھی بغیر عذر افطار کرنے والا یعنی روزہ چھوڑ دینے والا فاسق ہے۔ حتیٰ کہ فقہا نے تصریح کی ہے کہ جو شخص علل اعلان بغیر عذر کے کھائے اس کو قتل کیا جائے، لیکن قتل پر اگر اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے قدرت نہ ہو کہ یہ کام امیر المومنین کا ہے تو اس فرض سے کوئی بھی سبق دوش نہیں کہ اس کی ناپاک حرکت پر اظہار نفرت کرے، اور اس سے کم تو ایمان کا کوئی درجہ ہی نہیں کہ اس کو دل سے برا سمجھے۔ ایک حق تعالی شانہ اپنے مطیع یعنی فرما بردار بندوں کے طفیل سے مجھے بھی نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ سب سے زیادہ کوتاہی کرنے والوں میں ہوں۔ فصل اول میں 10 حدیثوں کافی سمجھتا ہوں کہ ماننے والے کے لیے ایک بھی کافی ہے، جائے کہ تل کا عشرتن کاملتن، و نہ ماننے والے کے لیے جتنا بھی لکھا جائے بیکار ہے۔ حق تعالی شانہ سب مسلمانوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔